تھا میرے بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہو، دولت، شہرت، عزت، صحت، جن چیزوں کو منزل بنایا ہے، یہ چیزیں حقیقی منزل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے جب اعتبار ہی نہیں ہے بھائی، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. ایسے ایسے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا. ہمارے ایک دوست محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ بڑے لمبے آدمی تھے، جب قبر بنائی ہے نا تو ان کو کہا کہ آپ بھی میت کے قد کے ہی ہیں، آپ ذرا اس میں لیٹ کے دیکھیں کہ پورے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. صحت مند جوان آدمی تھے، وہ لیٹ گئے. ٹھیک ہے جی، پورا آ رہا ہوں میں، میرے ہی قد کے تھے وہ ان صاحب کے قد کے، میرے قد کے نہیں، ان صاحب کے قد کے. ان کو قبر سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے جی، قبر پوری ہے. اللہ کی قدرت، وہ بڑے مضبوط دل کے، ایسا نہیں کہ آپ سمجھے قبر میں لیٹنے سے ڈر گئے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں جانتا تھا ان کو. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جو میت تھی نا، اس کو کہیں گاؤں والوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بھیج دو، ہم اس کو دفناتے ہیں. ہم کراچی میں دفنا ہی نہیں رہے. وہ میت کا وہاں دفن ہونا کینسل، وہ قبر خالی رہ گئی. میت کو لے گئے کہیں گاؤں میں، اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی انتقال ہوا، اور سچی مچی میں وہ اس قبر میں بولو دفن ہوئے. کیا وہ تصور کر سکتے تھے جب اس قبر میں لیٹ رہے تھے کہ میں نے ہی یہاں آنا ہے؟ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ان چیزوں کی وجہ سے وہم کا شکار نہ ہو. اگر کہیں قبر میں لیٹنا پڑ جائے تو کوئی کچھ بھی اس سے مرتا نہیں ہے انسان، کیونکہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اصل میں وہ اسی چکر میں مرے ہیں کیونکہ قبر میں لیٹ کے چیک کر رہے تھے. تو یہ بدشگونی اسلام میں جائز. جس نے نہیں مرنا ہوتا وہ روزانہ قبروں میں ڈھکن ڈھک کے بھی سوئے گا نا، نہیں مرے گا وہ. یہ جو جادوگر چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں قبروں میں بیٹھ کے تو کاٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن بس اللہ نے بتا دیا بھائی، تو یہ سمجھ رہا تھا تو نے یہاں آنا ہی نہیں ہے ابھی، لیکن یہ قبر کس کے لیے ہے تو اچھی طرح ناپ کے دیکھ لے، کل تو نے ہی یہاں آنا ہے.